بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب اساس النحو، پیج نمبر 11۔ چوتھا سبق انشاءاللہ الکریم آج پڑھیں گے۔ اس کے اندر اسم، فعل اور حرف کی نشانیاں، علامات کو بیان کیا جائے گا۔ کسی بھی چیز کو ہم نے پہچاننا ہو تو اس کی علامات سے، اس کی نشانیوں سے اس کی پہچان کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب پیچھے والا جب ہم نے سبق پڑھا اسم، فعل اور حرف یہ ہوتا ہے، تو کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یار ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس لفظ کا معنی ایزی سے سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ وہ تھوڑا کام ڈیفیکلٹ ہو جائے گا، ایک ابتدائی طالب علم کے لیے یہ کام مشکل ہو جائے گا۔ تو آسانی سے پہچان کرنے کے لیے کہ اسم کیا ہوگا، فعل کون ہوگا اور حرف کون ہوگا، اس کے لیے نحویوں نے کچھ علامات، کچھ نشانیاں ہمیں بتائی ہیں کہ جس میں فلاں نشانی ہوگی آپ نے اس کو اسم کہہ دینا ہے، جس میں فلاں نشانی ہوگی تو فعل کہہ دینا ہے، فلاں نشانی ہوگی تو حرف کہہ دینا ہے۔ اب وہ چند مشہور جو نشانیاں ہیں وہ بیان اس میں کی جائیں گی، ٹوٹل نشانیاں بیان نہیں کی جائیں گی، چند مشہور جو ہیں نشانیاں وہ بیان کی جائیں گی اسم، فعل اور حرف کی۔ اب اسم کی علامات کون سی ہیں، اسم کی نشانیاں کون سی ہیں؟ 4 نشانیاں یہاں پہ جو کہ مشہور ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی نشانیاں ہیں لیکن مشہور یہ ہیں۔ ان میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ شروع میں، کسی بھی لفظ کے شروع میں اگر الف لام آ جائے تو اسے اسم کہیں گے۔ کسی بھی لفظ کے شروع میں الف لام ہو، جیسے الحمد، الرحمن، اللہ، الرجل، الزید، جس لفظ کے شروع میں بھی الف لام ہوگا اسے اسم کہیں گے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ شروع میں حرف جر کا ہونا۔ یہ حرف جر کیا ہوتا ہے؟ حرف جر کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ حروف جو کسی لفظ پر اگر داخل ہو جائیں تو اپنے بعد والے لفظ کو وہ جر یعنی کسرہ یعنی کہ زیر دیتے ہیں، اس کے بعد والے لفظ کے اوپر زیر آئے گی۔ اب یہ حروف جر کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف جارہ جو ہیں، جر دینے والے جو حروف ہیں وہ 17 ہیں، جو کہ نیچے حاشیہ نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے۔ حروف جارہ جو اسم پر داخل ہو کر اسے جر دیتے ہیں، اور یہ 17 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مزخلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الا۔ تو آپ نے اس شعر کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے، اس کا رٹا لگا لینا ہے۔ باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مزخلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الا۔ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ ان 17 حروف میں سے کوئی بھی حرف کسی لفظ سے پہلے آ جائے تو آٹومیٹیکلی آپ نے اس لفظ کو، جس سے پہلے بھی ان میں سے کوئی ایک آ جائے گا، آٹومیٹیکلی اس لفظ کو آپ نے جر یعنی زیر دے دینی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے علامت یہ پڑھی ہے کہ شروع میں حرف جر کا ہونا، جیسے فی المدرستی۔ اب دیکھیں المدرسہ یہ لفظ ہے، اس سے پہلے حرف جر آ گیا۔ ہم نے نشانی یہی پڑھی ہے نا کہ شروع میں حرف جر ہونا، اس لفظ سے پہلے حرف جر ہونا۔ اب اس لفظ سے پہلے حرف جر ہے، یہ فی لکھا ہوا ہے۔ نیچے والے شعر میں دیکھیں، باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مزخلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الا۔ فی آ گیا نا، تو یہ اپنے بعد والے اسم کو، اپنے بعد والے لفظ کو زیر دے رہا ہے۔ فی المدرستی، مدرسے میں۔ تو جہاں کہیں پہ بھی ان 17 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس کے بعد والا جو لفظ ہوگا وہ اسم ہی ہوگا، فعل یا حرف وغیرہ نہیں ہو سکتا۔ تیسری نشانی آخر میں تنوین ہونا۔ تنوین کہتے ہیں 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر کو۔ جس لفظ کے اوپر 2 پیشیں ہوں، 2 زبریں ہوں، 2 زیریں ہوں وہ بھی اسم ہوگا، جیسے جمیل، رجل، صالحۃ۔ ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی ہیں جس کے اوپر 2 زبریں، 2 زیریں، 2 پیشیں آ رہی ہیں یہ اسم ہے۔ اور چوتھی علامت ہے آخر میں گول تا ہونا۔ تا ایک لمبی بھی ہوتی ہے اور گول بھی ہوتی ہے۔ جس لفظ کے آخر میں گول تا ہوگی وہ لفظ بھی اسم کہلائے گا، اس کے اندر اسم کی نشانی پائی جا رہی ہے تو وہ اسم ہی ہوگا، جیسے صالحۃ، عائشۃ، فاطمۃ، جمیلۃ۔ اس کے آخر پہ دیکھیں گول تا ہے، تو جس کے آخر پہ بھی گول تا ہوگی وہ اسم کہلائے گا۔ فعل کی علامات، فعل کی نشانیاں کیا کیا ہیں؟
پہلی نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ شروع میں حرف قد کا ہونا. جس لفظ سے پہلے بھی حرف قد آ جائے گا، قد لکھا ہوگا، تو آٹومیٹیکلی آپ نے اس کو کہہ دینا ہے کہ اس کے بعد، قد کے بعد جو لفظ آ رہا ہے یہ فعل آ رہا ہے. جیسے قد سمع، اب دیکھیں قد کے بعد جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ سمع ہے، تو اب سمع یہ فعل ہے، چونکہ اس سے پہلے قد آ گیا ہے، اور کسی بھی لفظ سے پہلے قد کا ہونا یہ فعل کی علامت ہے. دوسری نشانی شروع میں حرف سین کا ہونا. جس لفظ سے پہلے حرف سین آ جائے، اس کے ساتھ سین اٹیچ ہو، آپ نے اس سین والے حرف کے بعد والے لفظ کو فعل کہہ دینا ہے. جیسے سیقرأ، اب سین ہے، سین کے بعد یقرأ آ رہا ہے، تو یقرأ فعل ہے. تیسری علامت شروع میں سوف کا ہونا. جس لفظ سے پہلے بھی سوف آ جائے گا وہ فعل ہوگا. جیسے سوف تعلمون، تعلمون سے پہلے سوف ہے، سوف حرف آ گیا ہے، اب سوف کے بعد تعلمون جو ہے یہ فعل ہے. فعل ماضی ہونا، یعنی جس کے اندر بھی زمانہ ماضی پایا جائے گا وہ بھی فعل ہوگا. جیسے ذہبا، اس کے اندر زمانہ ماضی پایا جا رہا ہے، پاسٹ کا زمانہ اس کے اندر پایا جا رہا ہے. فعل مضارع ہونا. فعل مضارع کا مطلب کیا ہے؟ عربی کے اندر، ویسے کسی بھی زبان کے اندر، کسی بھی گرامر کے اندر آپ نے 3 چیزیں پڑھی ہوں گی: پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر، ماضی، حال اور مستقبل. عربی کے اندر بھی زمانے یہ 3 ہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے زمانے 2 ہیں، زمانے 3 ہی ہیں، لیکن پاسٹ کو ماضی ہی کہتے ہیں. حال اور مستقبل، ان دونوں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مضارع کا. فعل مضارع مطلب جس کے اندر حال کا، پریزنٹ کا اور فیوچر کا، مستقبل کا ترجمہ ہوگا، اسے فعل مضارع کہیں گے. جیسے یذہب، وہ جاتا ہے یا جائے گا. لفظ ایک ہے لیکن اس لفظ کے اندر 2 زمانے پائے جاتے ہیں. فرق کیسے کریں گے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اب یہاں پہ ہم نے حال والا، پریزنٹ والا ترجمہ کرنا ہے یا فیوچر والا کرنا ہے، تو وہ ہمیں سیاق و سباق سے بات چیت جب کر رہے ہوں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہاں ہم نے حال والا ترجمہ کرنا ہے یا مستقبل والا ترجمہ کرنا ہے. چھٹی علامت ہے فعل امر ہونا. امر کا مطلب وہ فعل کہ جس کے اندر کسی بھی فرد کو کسی کام کا حکم دیا جائے کہ فلاں کام کرو، فلاں نہیں کرو. اگر کرو کا ہو، کسی فعل کے اندر کسی کو کام کا حکم دیا جائے تو اسے فعل امر کہتے ہیں. اگر کسی کو کسی کام سے روکا جائے، منع کیا جائے تو اسے فعل نہی کہتے ہیں. فعل امر ہونا، فعل نہی ہونا. جیسے اذهب، تو جا، لا تذهب، تو نہ جا، یہ فعل کی علامات میں سے ہیں. اور حرف کی علامت یہ ہے، اسم اور فعل کی علامت اگر آپ کو اس لفظ کے اندر نہ ملے تو آپ نے آٹومیٹیکلی اس کو حرف کہہ دینا ہے. آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. انشاءاللہ الکریم اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے. مع السلامۃ، الی اللقاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.